سوال یہ پوچھا ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، زلزلوں کے بارے میں اسلام کا نظریہ کچھ اور ہے اور سائنس اور لوگوں کے مختلف نظریات ہیں۔ سائنس کا نظریہ تو یہ ہے کہ زمین کے نیچے پلیٹیں ہیں، کچھ وہ ہلتی ہیں یا ٹوٹتی ہیں تو اس سے زلزلے برپا ہو جاتے ہیں۔ اور ہندو جو لوگ ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ ایک بیل کے سینگ پر ہے، جب وہ سینگ بدلتا ہے تو زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ بعضوں کا نظریہ یہ ہے کہ کچھوے کی پیٹھ پر یہ ساری زمین ہے، جب وہ حرکت کرتا ہے تو زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ لوگوں کی اپنی اپنی باتیں ہیں اور اپنے اپنے نظریات ہیں۔ اسلام میں کہیں سے ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے مختلف قوموں کے حالات کو بیان فرمایا ہے، اور جب ان پر زلزلے آئے ہیں، تباہیاں مچی ہیں ساری، تو کیا وجہ بنی تھی؟ تو قرآن نے واضح بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنے انبیاء کی تعلیمات کی مخالفت کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتے تھے۔ ان کے گناہوں کی بدولت اللہ نے زمینوں کو ہلا دیا، کسی کو پانی کے اندر غرق کر دیا، کسی کو ہوائیں بھیج کر اڑا دیا، نشان عبرت بنا دیا، کسی پر آسمانوں سے پتھر برسائے گئے، زمین میں دنسا دیا گیا۔ تو یہ تمام معاملے ہوئے ہیں۔ تو وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کی مخالفت کی تھی۔ اب سائنس کہتی تو ہے پلیٹیں ٹوٹتی ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے، لیکن یہ توڑتا کون ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آج دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانیاں کچھ بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ جب یہ چند کام ہو جائیں تو پھر سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دنس جانے کا انتظار کرو، شکل مسخ ہو جانے کا انتظار کرو۔ عزت اتخذ الفیء والا، جب یہ جو حکومتی خزانہ ہے اس کو اپنا ذاتی مال سمجھ لیا جائے گا، امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے گا، امانت میں خیانت کی جائے گی، عام ہو جائے گی یہ برائی۔ اسی طرح مساجد میں بھی شور و غوغا ہوگا، شور شرابہ ہوگا، لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اپنے دوست کو قریب کرے گا، وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اپنے باپ سے دوری اختیار کرے گا۔ اور یہ باتیں ہوں گی، اور علم بھی جو دنیا کی خاطر حاصل کیا جائے گا، دنیا کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ پچھلے بعد میں آنے والے پہلوں کو برا بھلا کہیں گے۔ تو آج یہ کچھ اللہ کے نبی نے جو علامتیں بتائی ہیں، آج ذرا ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر ہر قسم کی برائی یہ موجود ہے۔ والدین کی نافرمانی سر عام ہوتی ہے، شراب خوری ہے اور زناکاری ہے، یہ تمام معاملات ہیں۔ اور جب زناکاری عام ہوتی ہے، شراب نوشی ہوتی ہے کثرت سے، امانت میں خیانت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ زلزلے برپا کر دیتے ہیں۔ واضح احادیث سے یہ بات ملتی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تاکہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ تو ہلکی پھلکی اللہ کی طرف سے ایک ڈانٹ ہے دلوں کو اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے۔ جو لوگ نہیں سمجھتے وہ پھر آخرت کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ جو سمجھ جاتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس کائنات میں قوم ایسی بھی گزری، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، ان کی برائیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے جب کسی قوم پر عذاب بھیجا، پھر واپس نہیں اس کو کیا، بلکہ اس عذاب نے صفحہ ہستی سے سب کو مٹا دیا۔ قوم یونس ایسی قوم ہے کہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، ساری کی ساری قوم نے اللہ سے توبہ استغفار کی اور مدد مانگی، اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو لوٹا لیا ان کے توبہ استغفار آہذاری کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ لوگ استغفار کریں، معافیاں مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں، ایسے بالکل اللہ تعالیٰ نہیں کرتے۔ بلکہ جب گناہوں پر توبہ ہوتی، استغفار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں یہ لٹا لیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان ایام میں اپنے رعایا کو یہ نصیحت کی اور فرمایا کہ یہ 3 دعائیں آپ کو بتاتا ہوں، ان کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہ جو دعائیں ہیں یہ انبیاء علیہم السلام کی دعائیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بتائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
حضرت نوح علیہ السلام کی دعا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان تینوں دعاؤں میں استغفار ہے۔ تو ایسے حالات جب ہو جائیں تو آدمی کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے اور اللہ رب العزت ہر طرف سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔